ہم اپنے محکمہ زراعت کو جو ہے وہ مضبوط کریں. یہ کسی اور محکمہ زراعت کو مضبوط کرنے کے در پہ نہیں. احتمال یہ ہے کہ خون کی نہریں بہیں. اس دن سے ڈریں ہم سب کو اس دن سے ڈرنا چاہیے. لیکن آپ کی شاہ خرچیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. آپ ابھی تک جو ہے وہ سمریز چلائے جا رہے ہیں کانٹیجنٹ پہ نئے ترجمان مقرر کرنے کے، نئے شناخواں مقرر کرنے کے، نئے قصیدہ گو مقرر کرنے کے. احتجاج کا ماحول ہے وہ تشویشناک ہے. اور اس وقت سب سے بڑا ایشو گندم سبسڈی کے اوپر یہ جو تعویلیں دینے کی کوشش کی جا رہی ہیں کہ گندم سبسڈی نہیں کٹی. گزارش یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی غریب عوام پہ 157% یا 150% کا جو گندم بم گرایا گیا ہے کسی طور بھی اس طرح سے جائز نہیں ہے. اب اس کی جزویات کے اندر تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں کہ یہ سابقہ حکومت نے، سابقہ کیبنٹ نے 4 جولائی کو پچھلی کابینہ تحلیل ہوئی. یہ فیصلہ آتا ہے تقریباً نومبر کے دوسرے تیسرے ہفتے میں. تو تب تک جو 20 روپے پہ چل رہا تھا گندم، اگر تو پچھلی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا تو ہمارے نادان دوست یہ فیصلہ پھر کیوں کر بیٹھے ہیں؟ کچھ وزراء ابھی تعویلات دے رہے ہیں جی کہ ہم نے اس پہ ڈیلیبریشن کی ہے اور اس ایشو کو اسمبلی میں لے کے جایا جائے گا. اسمبلی میں تو آپ نے تالے لگائے ہوئے ہیں. ہم نے ابھی میڈیا کے دوستوں کو ریکوزیشن بھی دکھائی. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کسی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. گندم کے اس ایشو کے اوپر ایوان کو اعتماد میں لیا جائے. گندم کے اس ایشو کے اوپر اگر اتنی ہی قیامت ٹوٹ پڑی ہے ان پہ، اگر یہ فیڈرل کے سامنے یہ چیزیں انگیج نہیں کر پاتے ہیں تو اس کو ایوان میں لے کے آنا چاہیے تھا. اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کیے جانے چاہیے تھے. لوگوں کو انگیج کیا جانا چاہیے تھا. اس کے حل جو ہے وے فارورڈ تلاش کیے جانے چاہیے تھے. یہ رات کی تاریکی کے اندر بند کمروں کے فیصلے جو ہیں، امپوزڈ فیصلے، نہ صرف اپوزیشن ان کو مسترد کرتی ہے بلکہ گلگت بلتستان کی عوام نے بھی اس کو مسترد کیا ہے. جہاں تک بات اپوزیشن لیڈر صاحب نے بڑی کیٹیگوریکلی بات کی کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد جو سبز باغ گلگت بلتستان کے ممبران کو لوگوں کو دکھائے گئے تھے کہ گلگت بلتستان کے اندر ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ کے ساتھ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی جائیں گی. نہریں تو بہہ رہی ہیں لیکن دودھ اور شہد کی نہیں. حکومت کے اندر جو الیکٹڈ نمائندے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، آپ چیزوں کی اونرشپ لیں. ہم نے KIU کے ایشو کو مس ہینڈل ہوتے ہوئے سامنے دیکھا، کس طرح سے نابالغ معاونین کے ذریعے اس ایشو کو ٹیکل کرنے کی ناکام کوشش کی گئی. کتنی تذلیل تضحیک کی بات ہے کہ گلگت بلتستان کی خواتین، گلگت بلتستان کی بیٹیاں بیٹے روڈ پہ بیٹھے رہے 1 ماہ تک اور نابالغ معاونین کے ذریعے ان کے ساتھ مذاکرات کا ڈھونگ رچایا گیا. یہ تذلیل ہے، تضحیک ہے اس قوم کی. 2 ہی ادارے ہیں ہمارے پاس ہائر ایجوکیشن کے، یعنی ہم یہ چاہ رہے ہیں، بادی اور نظر میں یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہائر ایجوکیشن کا یہاں سے قلع کما کرنا چاہتے ہیں. گرانٹ کے اوپر آپ نے جناب ان کو ایک ادھار دیا، آپ نے شورٹی بانڈ ڈیمانڈ کیا ان سے. اس طرح کی تضحیک نہیں ہوتی ہے. پچھلی حکومت نے بھی یونیورسٹی کو گرانٹ دی تھی، ہم نے 14 کروڑ کی گرانٹ ان کو دی تھی. ہم نے کوئی شرائط شروط نہیں رکھے تھے. ہاں، اس کو چینلائز میکنائز کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر اسمبلی کی قراردادیں موجود ہیں، اس کا طریقہ کار وضع ہے. بالکل اسی طرح گندم سبسڈی کے اوپر اس ایوان کی قرارداد موجود ہے. لیکن نااہل نکمے حکمرانوں نے کوشش تک نہیں کی کہ آپ اسمبلی کی اس مقتدر ایوان کی قرارداد پہ فیڈرل میں کہیں بات کریں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں ریشنلائز ہو. گندم کا ایشو سینسٹیو ایشو ہے. گندم کا اس ایشو میں خود کفالت کی طرف جانے کی ضرورت ہے، سنجیدہ اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. فیڈرل کے ساتھ بات کی جائے کہ ہم جو ایگریکلچر سپورٹ فنڈ ڈیمانڈ کیا گیا، ابھی جب اس محکمہ زراعت کو آپ مضبوط کرنے کے در پہ ہوں گے تو امپوزڈ فیصلے آئیں گے. مالی بحران بد سے بدتر ہوتا جائے گا. ڈیولپمنٹ ریلیز کے اوپر شادیانے بجائے کہ 6 ارب کی ریلیز کی جو تقسیم ہے اس کے اندر پک اینڈ چوز کے اوپر ریلیزز دیے گئے. اس کے اندر PSDP کے جتنے ہمارے پہلے برج فائنانس تھی وہ واپس کی گئیں. تنخواہوں میں آدھا بانٹ دیا گیا. CM آفس کے جو رقے ہیں ان کے اوپر ریلیزز دیے گئے. ورکس ڈپارٹمنٹ ہمارا سب سے بڑا سیکٹر ہے. 5 ارب کی ڈیمانڈ تھی، 1 ارب 30 کروڑ روپے دیے گئے. باقی سیکٹرز کی تو ہم بات ہی نہیں کریں گے. تنخواہوں کی پوزیشن آپ کی یہ ہے کہ آپ نے فروری سے آگے تنخواہیں دینے کا احتمال نہیں ہے. بتایا یہ گیا تھا، جیسے پہلے ذکر ہوا، کہ گلگت بلتستان کے اندر اس مالی بحران کا، بے روزگاری کے بحران کا، یہ سو کالڈ نیشنلزم جو ہے کیسے نہیں پنپے گی. سب نیشنلزم اس کے اندر، جہاں پہ نوجوان روزگار کے لیے ترس رہا ہو، جہاں پہ نوجوان یونیورسٹی کے دروازے پہ 1 مہینہ بیٹھنا پڑتا ہے
تو یقیناً یہاں پہ اس طرح کے عناصر جو ہے وہ اپنی جگہ بنائیں گے, یقیناً یہاں پہ بد اعتمادی بڑھے گی, یہاں پہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی. تو حکومت ذرا سی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب نے بتایا کہ گندم, نہ صرف گندم سبسڈی کی تحریک, ایک فائنینشیل ایگریمنٹ کے لیے ہم نے فیڈرل فائنانس کے ساتھ انگیج کیا تھا. باضابطہ طور پہ ان کے ساتھ جو خط و کتابت تھی وہ شروع ہوئی تھی. یہاں سے ایک اپرووڈ سمری گئی تھی کہ این ایف سی کے طرز کے اوپر پرسپیکٹو شیئر کے لیے وفاق جو ہے وہ نظر کرم کرے, این ایف سی کے طرز کے اوپر گلگت بلتستان کے ساتھ ایک مالی معاہدہ کرے تاکہ ہم اپنے حقوق, فرائض, ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں. لیکن یہ نادان جو ہیں, یہ نادان صرف دن گزار رہے ہیں, اور ان کے ساتھ جو بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں, جن کی بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں, وہ دیہڑی دار ہیں, وہ دیہڑی لگا رہے ہیں. کوشش ان کو کرنی چاہیے کہ اگر آپ سیلف ڈسیپشن کا شکار ہیں, خود فریبی میں مبتلا ہیں, وزیر بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے اور اس کا بڑا جو ہے پریس کانفرنس میں اس کی تردید کرتا ہے, یہ منافقانہ مواقف دینے کی ضرورت نہیں ہے. اوپنلی ان کو بلایا گیا, بتایا جا رہا ہے کہ اگر حقیقت میں عوامی حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہمت پیدا کریں.